کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ایک مسلمان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اصل میں کہہ کیا رہا ہوتا ہے؟ کیا تمہیں نماز کا میننگ پتہ ہے؟ نہیں بھائی۔ کیا نماز صرف کچھ لفظوں کو پڑھنا اور کچھ حرکتیں کرنا ہے، یا پھر نماز کے پیچھے کوئی گہرا راز چھپا ہے؟ سوچئے، اس دنیا میں انسان کتنی میٹنگز اٹینڈ کرتا ہے، اسکول کی میٹنگز، آفس کی میٹنگز، بزنس کی میٹنگز، لیکن ایک میٹنگ ایسی بھی ہے جس کا دعوت خود اللہ دیتا ہے، روز 5 بار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میٹنگ کے لیے نہ کوئی اپوائنٹمنٹ چاہیے، نہ کوئی پرمیشن، صرف ایک چیز چاہیے، ایک سچا دل۔ جب ایک مومن اللہ اکبر کہتا ہے تو صرف ایک لفظ نہیں بول رہا ہوتا، وہ دنیا کی ہر ٹینشن، ہر فکر اور ہر تکلیف کو پیچھے چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو ظاہری طور پر وہ زمین پر ہوتا ہے، لیکن روحانی طور پر وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں ہے، نماز ایک کنورسیشن ہے بندے اور اس کے رب کے بیچ، ایک ایسی کنورسیشن جس میں بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اپنی کمزوری کو تسلیم کرتا ہے اور اسے ہدایت مانگتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہہ کیا رہے ہوتے ہیں، رکوع کیوں کرتے ہیں، سجدہ کیوں کرتے ہیں، اور نماز کے ہر لفظ کے پیچھے کا کیا مطلب چھپا ہے؟ آج ہم صرف نماز کا طریقہ نہیں بلکہ نماز کا اصل مطلب سمجھیں گے۔ یہ ہے دی ریئل میننگ آف نماز۔ ہمیں سب سے پہلے نماز کا اصل مطلب سمجھنے کے لیے پیچھے جانا ہوگا کہ آخر نماز آئی کہاں سے اور کیوں ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے۔ دراصل باقی سب باتیں زمین پر فرض ہوئی، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب کے حکم فرشتے کے ذریعے آئے، لیکن نماز کا حکم سیدھا آسمان میں دیا گیا۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں بلایا گیا اور وہ آسمان کے پردے پار کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، وہیں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا۔ پہلے 50 نمازیں فرض کی گئی تھی، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، نبی موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار واپس گئے اور آخر میں اللہ نے انہیں 5 کر دیا، لیکن ثواب اب بھی 50 کا ہی رکھا۔ یہ اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن وہ نماز ہوگی، یعنی پوری زندگی کا فیصلہ نماز سے ہی شروع ہوگا۔ نماز صرف کچھ حرکتیں نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے جس میں بندہ اللہ سے بات کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے اور اس سے ہدایت مانگتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں نماز کے ہر ایک حصے کا مطلب، ہم یہ کیوں کرتے ہیں اور اس سے ہمیں کیا ملتا ہے اور اس کا اصل معنی کیا ہے۔ نماز کی شروعات نیت سے ہوتی ہے۔ نیت کا مطلب ہے کہ دل میں یہ ارادہ کرنا کہ میں صرف اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف موڑ لیتا ہے۔ لیکن ہمیں اس سے کیا ملتا ہے؟ دراصل نیت عبادت کا اخلاص دیتی ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو چھوٹا عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ نماز کی شروعات نیت سے ہوتی ہے اور نیت بتاتی ہے کہ دل اللہ کے کتنے قریب ہے۔ پھر آتے ہیں ہم سیکنڈ فیز پر۔ نماز میں پہلا لفظ ہوتا ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس لفظ کو کہنے کا مطلب ہے کہ بندہ یہ مان لیتا ہے کہ دنیا کی ہر پرابلم، ہر ٹینشن اور ہر چیز اللہ سے بہت چھوٹی ہے۔ اس مومنٹ میں بندہ دنیا سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہو تو سمجھ لو دنیا کی ہر پرابلم اللہ سے چھوٹی ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں تھرڈ فیز پر۔ جب نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، اسے قیام کہتے ہیں۔ یہ ایک سمبل ہے ادب اور عزت کا۔ جیسے کوئی بندہ کسی بادشاہ کے برابر میں کھڑا ہوتا ہے، ویسے ہی مومن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اس سے ہدایت مانگتا ہے۔ نماز میں کھڑے ہونے کا مطلب اپنے رب کے دربار میں حاضر ہونا ہوتا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں فورتھ فیز پر۔ تکبیر کے بعد نماز میں ثنا پڑھی جاتی ہے۔ اس کا میننگ ہے، یا اللہ تو پاک ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے، تیری شان بلند ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم آخر اسے پڑھتے کیوں ہیں؟ دراصل یہ اللہ کی حمد اور تسبیح ہے، یعنی نماز کی شروعات اللہ کی تعریف سے ہوتی ہے اور اس سے ہمارے دل میں اللہ کی عظمت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ نماز کی شروعات اللہ کی تعریف سے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اللہ ہر تعریف کا حقدار ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ففتھ فیز پر، جو نماز میں سب سے امپورٹنٹ سورہ الفاتحہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ لائن ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ لائن اسلام کا سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ عبادت بھی صرف اللہ کی اور مدد بھی صرف اللہ سے۔
پھر ہم آتے ہیں 6 فیس پر، جب رکوع میں بندہ جھکتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی العظیم، یعنی میرا رب پاک ہے اور بہت عظیم ہے۔ رکوع ایک میسج دیتا ہے، انسان چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے جھکنا ہی اس کی اصلی عزت ہے۔ اس کا روحانی فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے غرور اور تکبر ختم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے دنیا میں بلند کرتا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں 7 فیس پر، جب نماز کا سب سے پاورفل مومنٹ آتا ہے، یعنی کہ سجدہ۔ یہاں انسان اپنی سب سے عزت والی جگہ یعنی ماتھا زمین پر رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک سمبل ہے پوری بندگی کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، یعنی جب انسان زمین پر ہوتا ہے تب وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور جب آپ سجدے میں جاتے ہو آپ زمین پر تو ہوتے ہو لیکن اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہو۔ پھر ہم آتے ہیں 8 فیس پر، نماز میں بیٹھ کر آپ تشہد پڑھتے ہیں۔ اس میں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ مومنٹ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اللہ کی عبادت کرنا اور رسول کی پیروی کرنا۔ نماز میں بندہ تشہد پڑھ کر اپنے ایمان کو پھر سے زندہ کرتا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں 9 فیس پر، جب ہم نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر درود ابراہیم ہی کیوں، کوئی اور نبی کیوں نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور درود ابراہیم اس لیے پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی آل کو برکت دی، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی آل کو بھی برکت دے۔ اس دعا میں دونوں عظیم پیغمبروں کی برکت ظاہر ہوئی ہے، اس لیے یہ سب سے مکمل درود مانا جاتا ہے، اور درود پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ پھر ہم آتے ہیں 10 فیس پر، جب نماز کے آخر میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی تم پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ نماز کا اینڈ سلام سے ہوتا ہے کیونکہ اسلام کا پیغام ہی امن اور رحمت ہے۔ نماز اس لیے سلام پر ختم ہوتی ہے کیونکہ اسلام امن کا دین ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے بے شک نماز برائی سے روکتی ہے۔ اگر کسی کی نماز اس کے گناہوں سے نہیں روک رہی تو اسے اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے۔ نماز صرف مومنٹ کا نام نہیں ہے، یہ دل کی حاضری کا نام ہے۔ قرآن میں جہنمیوں کا ایک منظر بیان ہوا ہے، ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، وہ جواب دیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ سوچئے اگر صرف نماز چھوڑنے کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے تو یہ عمل کتنا اہم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا اس کے لیے اللہ کے پاس جنت کا وعدہ ہوگا، لیکن جو نماز کو ہلکا سمجھے گا اس کے لیے سخت حساب ہوگا۔ سوچئے جب آپ کی زندگی کا آخری دن ہوگا اور آپ کو قبر میں اتارا جائے گا، نہ پیسہ ساتھ ہوگا، نہ شہرت، اور نہ ہی دنیا کی کوئی قیمتی چیز، صرف آپ کے اعمال ہوں گے، اور ان اعمالوں میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ تو آج سے اور ابھی سے جب بھی اذان کی آواز آئے اسے اپنے رب کی دعوت سمجھو، کیونکہ شاید اگلی اذان تک زندگی کا سفر ختم ہو چکا ہو۔ جزاک اللہ خیر۔